اچھا لحاظ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کابینہ کے انتخاب میں کن بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں۔ اب پہلی بات جو آپ نے کابینہ کے حوالے سے کی، 13 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں 10 وزراء ہیں، 2 مشیر ہیں اور 1 معاون خصوصی ہے۔ ان 13 رکنی صوبائی کابینہ میں جو 12 رکنی صوبائی کابینہ ہے وہ علی امین گنڈاپور کے دور کی کابینہ ہے۔ مطلب صرف اس نے شفیع جان نامی جو کوہاٹ سے اس کا تعلق ہے اور سہیل آفریدی کا انتہائی قریبی دوست ہے، اس کو معاون خصوصی لیا گیا ہے اور توقع ہے کہ اسے اطلاعات کا شعبہ دیا جائے گا، جو اس وقت پاکستان کے ڈپٹی مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہے۔ کابینہ میں جو لیا گیا ہے، خود آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خواہاں تھے کہ پارٹی کے بانی چیئرمین سے ان کی ملاقات ہو اور بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد ہی وہ ایک بڑی کابینہ کو تشکیل دے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ خان بی بی کے ذریعے باقاعدہ طور پر نگاہ کیا گیا کہ وہ ایک غیر متنازع شخصیات پر مشتمل ایک مختصر سی کابینہ تشکیل دے، بعد میں وہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خود آپ کو پتہ ہے کہ 14 اکتوبر کو حلف برداری کی تقریب کے بعد 30 اکتوبر تک یعنی 16 دنوں تک خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے سہیل آفریدی نے اپنی قریبی ساتھیوں سے مشورے کے بعد جو 13 رکنی کابینہ لیا ہے، اس میں کوہاٹ سے 2 اراکین اور بنیر سے 2 اراکین شامل ہے، باقی مختلف اضلاع میں ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ جس طرح میں نے بھی بتایا کہ جو کابینہ ہے اس میں مینا خان آفریدی جو ہے وہ سہیل آفریدی کی انتہائی قریبی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ ارشد ایوب ہے، امجد علی ہے، بنیادی طور پر مراد سعید کے کوٹے میں آئے ہیں، آفتاب عالم، فضل شکور، خلیق الرحمان، ریاض خان اور فخر جہان۔ اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا کابینہ کا، 2 ایسے صوبائی وزراء ہیں جو علی امین گنڈاپور کے دور میں مستعفی ہوئے تھے، اس میں ایک عاقب اللہ ہے اور دوسرے کا نام ہے فیصل خان ترکئی۔ وہ دونوں وزراء کو دوبارہ لیا گیا اور دونوں کی خوبی یہ ہے کہ عاقب اللہ جو ہے وہ اسد قیصر کے بھائی ہیں اور فیصل خان ترکئی شہرام ترکئی کے بھائی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ 13 رکنی جو ٹیم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں توازن ہوگا؟ کیا واقعی جو اب وعدے کیے جا رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے، صحت کے، تعلیم کے اور بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانے کے حساب سے، تو یہ جو ٹیم ہے یہ کر پائے گی؟ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں سے 13 رکنی کابینہ میں سے 12 رکنی کابینہ جو ہے سوائے ریاض کی، کیونکہ وہ محمود خان کے دور میں تھے کے دور کے، جس طرح علی امین گنڈاپور کا دور تھا اسی طریقے سے یہ دور بھی چلتا رہے گا۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ترقیاتی کام، تو ترقیاتی کام بنیادی طور پر مزمل اسلم صاحب کو لیا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صوبے کے معاشی امور کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے ہوں گے، لیکن یہاں پر ایک اور جو اہم بات ہوئی ہے کہ عاطف خان گروپ کا کوئی بھی بندہ جس میں صوبائی صدر جنید اکبر بھی شامل ہے، اس کی کسی بھی بندے کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ آیا جو آنے والی کابینہ کی مزید اراکین ہے کیا اس میں اس کو لیا جائے گا یا نہیں، لیکن اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو مینا خان آفریدی، اس کے علاوہ جو آفتاب عالم ہے، فضل شکور ہے، خلیق ہے، فخر جہاں ہے، یہ بیسیکلی علی امین گنڈاپور اور مراد سعید کے قریبی ساتھی تھے۔ باقی میں نے ذکر کیا کہ عاقب اللہ اور فیصل ترکئی جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس کا تعلق جو ہے وہ اسد قیصر اور شہرام ترکئی کے بھائی ہونے کے ہیں۔ تاج محمد ترن کو بھی لیا گیا ہے جو محمود خان کے دور میں کابینہ کے رکن تھے، ان دنوں نے جیل خانہ جات کا محکمہ پہلے دیا گیا تھا، بعد میں انہیں ریونیو کا محکمہ دیا گیا تھا، تو یوں کابینہ کے حوالے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنی افعال سر انجام دیتے ہیں یا کس طرح اپنی جو محکموں کی قلمدان ابھی تو پریڈکٹ کرنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا۔ اچھا سابق مشیر خزانہ جو ہیں مزمل اسلم کی جو شمولیت ہوئی ہے، کیا یہ معاشی سمت کی نشاندہی کرتی ہے؟ آپ نے ذکر کیا مزمل اسلم کا، تو ایک 2 یہاں پر بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو امور درپیش تھے۔ ایک تھا یہ کہ خزانے کے لیے مزمل اسلم کو لیا جائے یا تیمور سلیم جگلا کو لیا جائے، جو محمود خان کے دور کے وزیر خزانہ بھی ہیں اور بدقسمتی سے اسے فیل کیا گیا تھا 2024 کے فروری کے انتخابات میں۔ تو بانی چیئرمین کی خواہش یہ بھی تھی کہ وہ بھی کابینہ کا حصہ بنے۔ بعد میں بتایا گیا کہ انہیں خزانے کے علاوہ صحت کا قلمدان بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب جب مزمل اسلم صاحب کو لیا گیا ہے تو مزمل اسلم صاحب جو
علی امین گنڈاپور کابینہ کی سب سے بڑی جو خوبی بیان کی جاتی ہے کہ ہم نے رقم بچائی ہے، مختلف مدوں میں جو ہمارے ریلیزز تھی، ایکسپینڈیچر تھی، وہ بڑی سموتھ تھی، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ مزمل اسلم صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں مزمل اسلم صاحب اس کو مزید کیسے سنبھالتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ علیمہ خان بی بی سے قبل سلمان اکرم راجہ نے اس کا نام لیا تھا، حالانکہ علیمہ خان نے کہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ بانی چیئرمین نے مزمل اسلم کا نام لیا ہے، اسی وجہ سے سہیل آفریدی نے ان کا نام بھی منتخب کیا ہے۔ لیکن تیمور سلیم جگڑا جس کو لیا جانا تھا، اب دیکھتے ہیں کیا سیکنڈ فیز میں اسے لیا جاتا ہے یا نہیں۔ جی اچھا، لحاظ نئی کابینہ میں کسی یہ جو ہے کس کو جو ہے اہم عہدے دینے جانے کا امکان ہے، یا کون سے جو بڑے محکمے ہیں ان کن وزراء کو دیے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 4 جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بڑے محکمے ہوتے ہیں: لوکل گورنمنٹ، CNW، اس کے علاوہ ایریگیشن اور پھر پبلک ہیلتھ۔ تو ارشد ایوب صاحب جو تھے وہ لوکل گورنمنٹ تھے، اور اب بھی گزشتہ روز بھی جب میری اس سے بات ہوئی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں لوکل گورنمنٹ کے محکمے کو لوں گا۔ مینا خان جسے علی امین گنڈاپور نے اپنے آخری دور میں CNW کا محکمہ دیا تھا، وہ بھی خواہاں ہیں کہ وہ CNW کے محکمے کا قلمدان سنبھال سکے۔ امجد علی جو ہاؤسنگ کا محکمہ جس نے سنبھال رکھا تھا، اب اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑے محکمے کے لیے خواہاں ہیں۔ فضل شکور آج بھی لیبر کے لیے ہے، لیکن جو عاقب اللہ خان ہے اور فیصل خان ترکی ہے وہ بھی بڑے محکموں کے خواہاں ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی بڑے محکمے کا قلمدان ان کو دیا جائے۔ اب خلیق الرحمان جسے اس سے پہلے صحت کا محکمہ دیا گیا تھا، اب دیکھتے ہیں، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں تعلیم کے محکمے کو آفر کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ اب میرے خیال میں 1-2 دن میں مختلف جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اپنی قریبی ساتھیوں سے مشاورت کے بعد ہی کابینہ کو جو حتمی شکل دینے کے ساتھ محکمے کے جو قلمدان ہے وہ بھی جو ہے وہ مختلف وزراء کو دے دی جائیں گی۔ اچھا، حلف برداری کی تقریب جو ہے آج دوپہر 3 بجے ہے، تو کون سی شخصیت جو ہیں سیاسی شخصیت متوقع کی جا رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت متوقع کہ جو جنید اکبر ہے، اس کے علاوہ پشاور سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی یا اس کے علاوہ جو دیگر صوبائی اسمبلی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو وزراء ہیں اپنی قریبی لوگوں کو بھی لائیں گے۔ خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سہیل آفریدی کی حلف برداری کی تقریب تھی تو گورنر ہاؤس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنی PTI کے ورکر، بالخصوص خیبر سے جو قبائلی ضلع خیبر ہے، ان کے آبائی حلقے سے لوگ لائے گئے تھے۔ تو آج بھی توقع ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی حلف برداری کی تقریب کیسی ہوتی ہے۔